أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت. لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے. وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالی مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے. فرمایا کفار جس شد و مد سے آئے تھے، جتنی بڑی تعداد میں تھے اور جتنی زبردست تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کو اللہ پاک نے ناکام و نامراد اور بے نیل و مرام اس طرح سے لوٹا دیا کہ ان کے دل کی جلن ان کے سینوں میں ہی رہی، اور وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے اور دانت پیستے ہوئے وہاں سے واپس جانے پر مجبور ہوئے. لم ینالوا خیرا، نہ تو وہ مدینے کو فتح کر سکے، نہ مسلمانوں کو ختم کر سکے، نہ کوئی مال غنیمت حاصل کر سکے، اور نہ ہی کسی کو قیدی بنا سکے. گویا وہ مکمل خائب و خاسر ہو کر، اپنے مشن میں ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ جانے پر مجبور کر دیے گئے. وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے مومنین کی طرف سے لڑائی اپنے ذمے لے لی. چنانچہ اللہ پاک نے آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے، جنہوں نے ان لشکروں کو بھگا دیا اور ان کی ہانڈیاں الٹا دیں اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور ایک تیز سرد ٹھنڈی ہوا، اس سے یہ حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ چلو کوچ کرو، اب یہاں رکنا بے فائدہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فرمایا اللہ پاک اتنی طاقت والا ہے کہ اس کے ایک معمولی لشکر کو یہ کفار کے سارے لشکر فیس نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور چونکہ غلبہ ساری مخلوق پر اللہ ہی کا ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر لیتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. من سیاسیہم، ان کے قلوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو تم قیدی بنا رہے تھے. بنو قریظہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سخت سزا دلوائی، جب عین جنگ کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیا، قریش سے کہنے لگے کہ باہر سے تم حملہ کرو اور اندر سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نیست نابود کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ اور ایک تیسرے انصاری صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا وہ معاہدے پر قائم ہیں یا وہ اپنے معاہدے سے مکر گئے ہیں۔ فرمایا اگر تو وہ معاہدے پر قائم ہوں تو سب کے سامنے آ کر بتا دینا کہ وہ معاہدے پر قائم ہیں، اور اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہو تو پھر اشارے سے بتا دینا، سب کے سامنے نہ بتانا۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے بنو قریظہ کے سرداروں سے بات کی کہ دیکھو بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے کہ جب کوئی باہر سے دشمن آئے گا تو مسلمان اور یہود مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض نازیبہ الفاظ کہے اور کہا محمد کون ہے، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اشارے سے بتلایا انہوں نے کہ معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی اور کفار کے لشکر چلے گئے تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا ہاں ہم نے تو ہتھیار اتار کر غسل بھی کر لیا۔ تو عرض کی کہ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ پیش قدمی فرمائیں بنو قریظہ کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ادا کرے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور مہینے کے بعد اللہ پاک نے انہیں مرعوب کر دیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ خوف زدہ ہو کر اپنے قلعوں سے نیچے اترنے پر تیار ہو گئے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ سعد ابن معاذ کرے، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، اس لیے کہ بنو قریظہ اور اوس کے درمیان ایک معاہدہ تھا حلیف ہونے کا اور باہمی تعاون کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو بلوا بھیجا۔ آپ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں زیر علاج تھے، کیونکہ آپ کے بازو میں ایک تیر لگا تھا اسی جنگ میں، جس سے کافی سارا خون بہہ گیا تھا، لیکن آپ نے جب انہیں پیغام بھیجا کہ آؤ تمہاری ضرورت ہے، تم آج کے اس معاملے کے جج ہو، تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو سیدنا سعد باوجود اپنے نکاحت اور کمزوری کے انہوں نے فوراً ایک گدھے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم او قوموا الی خیرکم، فرمایا اپنے بہترین آدمی اپنے سردار کے لیے اٹھو اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ سواری سے اتارو۔ اس کے بعد یہودی رحم طلب نظروں سے سعد ابن معاذ کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے سعد آج ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بہت اچھا فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ سیدنا سعد نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے
اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے جائیدادوں اور ان کی مکانات اور ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قضیت بحکم الملک، یا فرمایا لقد قضیت بحکم اللہ، ایسا آج تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ 700 مرد ان کے تقریباً قتل کیے گئے، خندقیں کھود کر ان کو باری باری قتل کر کے ان میں ڈالا جاتا رہا۔ اور عطیہ القرظی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دیکھتے اگر کسی لڑکے کے زیر ناف بال آ گئے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے، اور اگر نہیں آئے تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو میرے چونکہ زیر ناف بال نہیں آئے تھے اس لیے مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور یہ رسول اللہ کے صحابی بن گئے۔ سیاسی سیسیتن کی جمع ہے۔ سیسیتن جولاہے کے اس برش کو کہتے ہیں جس میں لوہے کی تاریں لگی ہوتی ہیں، اور ان کے تانے اور بانے کو وہ اس برش کے ساتھ ہموار کرتا ہے۔ اور سیسیا مرغ کے اس سینگ کو بھی کہتے ہیں جو اس کی ٹانگ کی پچھلی جانب ایک لمبا سا سینگ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس سے وہ لڑائی میں اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور سیسیا گائے اور ہرن کے سینگ کو بھی کہتے ہیں اور قلعے کو بھی کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے انسان اپنا دفاع کرے اور اپنا بچاؤ کرے اسے سیسیتن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں اللہ نے ان کے کلوں سے اتار دیا اور ایک فریق کو تمہارے ہاتھوں قتل کروا دیا اور ایک فریق کو تمہارے ہاتھوں قید کروا دیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں کا وارث بنا دیا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا وہ زمین جس پر تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھے تھے وہ بغیر لڑائی کے اور بغیر قتال کے اللہ پاک نے تمہارے حوالے کر دی، اور بنو قریظہ کی جتنی بھی زمین تھی بڑی زرخیز ان کی زرعی زمینیں تھیں، اور ان کے مکانات اور ان کے قلعے اور ان کے محل نما بڑے بڑے مکانات یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور اتنا مال غنیمت ملا کہ مسلمان کافی حد تک خوشحال ہو گئے اور ان کی مالی تنگی بڑی حد تک دور ہو گئی۔ ترجمہ اکبر وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کی طرف سے لڑائی کے لیے کافی ہو گیا۔
وكان الله قويا عزيزا. اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. من سیاسیہم، ان کے مضبوط قلوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون، ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے. وتأسرون فریقا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا وارث بنا دیا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.